بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان اور نہ ہی کوئی اور مخلوق، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ وہی ازل سے موجود اور وہی ابدی بادشاہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ تھی، پھر اس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر کرے اور ایک عظیم کائنات تخلیق فرمائے تاکہ مخلوقات اس کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش عظیم کو نور سے پیدا کیا۔ اس عرش کو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کیا گیا۔ قرآن مجید میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا۔ یہ وہ پانی تھا جس سے تمام زندگی اور کائنات کا آغاز ہوا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پانی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اسی سے ہر چیز کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ابتدائی شکل پیدا کی، مگر وہ ہلکی اور ڈھیلی تھی۔ پھر اس نے آسمان کو پیدا کرنا شروع کیا۔ قرآن پاک میں آیا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ اس دن کائنات کا ڈھانچہ وجود میں آیا، مگر ابھی زمین اور آسمان مکمل نہ ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ سورہ نحل آیت نمبر 15۔ اس دن دریاؤں، سمندروں اور زمین کے مختلف طبقات کی بنا ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کے بڑے بڑے چراغ پیدا کیے، سورج کو دن کا منبع بنایا اور چاند کو رات کا چراغ۔ قرآن پاک میں ہے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ سورہ نبا آیت نمبر 13۔ اسی دن ستارے پیدا ہوئے جنہیں آسمان کی زینت قرار دیا گیا۔ 5ویں دن اللہ تعالیٰ نے سمندری مخلوقات، پرندے اور جنگلی جانور پیدا کیے۔ ہر مخلوق کو اس کی خاص شکل، رنگ اور صلاحیت دی گئی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کے مناسب ماحول کے لیے پیدا کیا۔ کوئی پانی میں رہتا ہے، کوئی خشکی میں اور کوئی دونوں میں۔ 6 دن سب سے عظیم مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ قرآن پاک میں ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ 7واں دن تخلیق کا دن نہیں تھا، بلکہ برکت اور رحمت کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم مبارک اور یوم جمعہ قرار دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے مطابق جمعہ ہی وہ دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن مخلوق کو اپنی عبادت کی دعوت دی اور اسے برکت والا دن قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن اسے برکت دی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم اس کی قدرت کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ تمام تخلیق کا سفر دراصل ایک محبت کی داستان ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک ٹاکس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔